2019 میں عمران خان صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ خان صاحب جب پاکستان واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ورلڈ کپ جیت کے آئے، لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ اب ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، شہباز شریف بھی موجود تھے۔ یہ ملاقات کیا رنگ لائے گی، پاکستان کی سیاست پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور پاکستان کے خطے میں اپنے اثر کے حوالے سے اس کو کتنا اہم سمجھا جا رہا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ۔ قصوری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات، فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی جو ہے وہ نسبتاً خوشگوار موڈ میں نظر آئے۔ انہوں نے جس طرح سے وہ کبھی یوکرین کے صدر کے ساتھ برتتے تھے یا ساؤتھ افریقہ کے صدر کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی تھی، اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ بہت پولائٹ تھے، بڑے اچھے طریقے سے بات کی، گڈ گائے قرار دیا، گڈ پرسن، گریٹ لیڈر قرار دیا۔ تو سفارتی زبان میں اگر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں تو آپ پاکستان کو، پاکستان کی پوزیشن کو غیر معمولی سمجھتے ہیں، یا ایسا ہی ہوتا ہے اگر ملاقات ہوتی؟ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی بھی ہو چکی ہے، یو این سیشن کے موقع پہ کسی نہ کسی کی ملاقات اسی طریقے سے ہوتی ہے، یا کچھ اس پہ غیر معمولی بھی ہے؟ دیکھیے، جو یہ ملاقات ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کیوں پاکستان کے ساتھ اس قسم کی سرد مہری دکھائی، کٹی کرے رکھی، تو اس کے آپ کو کانٹراسٹ میں میٹنگ سمجھ آ جائے گی۔ وجہ یہ تھی کہ استاد افغانستان میں جو ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی، سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا کہ جی پاکستان کی وجہ سے، حالانکہ جتنے انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے انکلوڈنگ امریکن رپورٹس جو ہیں اسپیشل انسپیکٹر جنرل کی، وہ بتا رہی ہیں امریکہ کی اپنی غلطیاں تھیں جو ان کو افغانستان میں وہ ہزیمت ہوئی۔ تو اب لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ چین کے مقابلے میں ہندوستان کو بلڈ اپ کریں گے، اور اس لیے انہوں نے پاکستان سے ریلیشن شپ کو جان بوجھ کے ڈاؤن گریڈ کیا۔ لیکن ان کو جلد احساس ہو گیا امریکہ میں کہ امریکہ میں کو جو ان کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کو بھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ ہندوستان رول ادا نہیں کر سکتا ان علاقوں میں جس میں امریکہ کو انٹرسٹ ہے۔ وہ کون سے علاقے ہیں؟ اسی لیے جو دوبارہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو انہوں نے 4 دن کی جنگ سے پہلے ہی 5 مہینے پہلے 20 جنوری کو اپنے انوگرل ایڈریس میں پاکستان کی تعریف کر دی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم میں ہماری مدد کی ہے، اور وہ آئی ایس کے کا بندہ پکڑ کے ہم کو دیا ہے جس نے 14-15 امریکن مارے تھے اور 150 افغانز۔ تو پہلے ہی انہوں نے تعریف کی۔ پھر اس کے بعد جو انسپیکٹر وہ جو تھے ان کے سینٹو کے ہیڈ، انہوں نے تعریف کی جب پاکستان کے خلاف بھارت بولے جا رہا تھا کہ ٹیررزم کا گڑھ ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ گریٹ، یا بڑا سخت امپورٹنٹ لفظ کا، بھاری بھرکم کے، اس بہت بھاری ہماری سپورٹ کر رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں۔ پھر جب جنگ ہوئی تو جنگ نے تو اس علاقے کا منظر ہی بدل کے رکھ دیا۔ میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ یہ جو ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال بدل کے رکھ دے گا، سے ساؤتھ ایشیا کی نہیں، خطے کی۔ اور وہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا اس کے بعد۔ پھر ہمارا جو سعودی عربیہ کے ساتھ الائنس ہوا ہے، اس کا بھی یہ پس منظر تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے ہماری 60 سال سے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے کافی ان کے ساتھ ارینجمنٹس ہو رہی تھیں پس پردہ بھی، لیکن جس تیزی میں یہ ہوا ہے، ایک انہوں نے پاکستان کی آرمڈ فورسز کی اہلیت دیکھی، کیپیبلٹی دیکھی 4 ڈے وار میں، اور ساتھ ساتھ جو ان کو اندازہ ہو گیا کہ جب اسرائیل نے حملہ کر دیا اس کے اوپر غزہ، اس کے اوپر قطر پہ، تو انہیں پتہ ہوا چلا کہ امریکن گارنٹیز ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے دیکھا نہ تو بھارت کی گارنٹیز، وہ تو اسرائیل کا ایلائی بنا ہوا تھا، ہر جو بھی ظلم ہو رہا تھا غزہ میں یا ایران پہ حملے ہو رہے تھے، اور ہر جگہ پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا انڈیا جو ہے۔ امریکہ کی گارنٹیز اس لیے ان کو شک پڑ گیا کہ امریکن میں جو میجر پارٹیز ہیں، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ مرہون منت ہے، not just the Israeli lobby but Christian right، جو کرسچن رائٹ ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، جو ایونجلسٹ کرسچنز ہیں وہ سپورٹ کر رہا ہے ان کو، اسرائیل کو۔ اور اس لیے امریکہ کی جو انتظامیہ، خاص طور پر رائٹ ونگ ریپبلکنز جو ہیں،
ان کو تو اپنا الیکشن ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ چیز اسرائیل کو سمجھ آ گئی تھی کہ میں ان کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکتا ہوں ٹرمپ صاحب کو. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلیز کے تو ان کو تو سمجھ تھی, لیکن عربوں کو جو گلف کے ہمارے عرب بھائی ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر ٹرمپ صاحب چاہیں بھی تو اسرائیل کی گارنٹی یا ان کی گارنٹی کی وہ ویلیو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل فیصلہ کر سکتا ہے کسی وقت, اور اسرائیل ایک بلیک میل نوک کر رہا ہے, حالانکہ وہ یہ بھی نہیں کہتا اوپنلی کہ وہ نیوکلیئر پاور ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ نیوکلیئر پاور ہے, اور اس کے امبریلا میں وہ ملکوں پہ حملہ کرتا ہے, اور بڑے بڑے ملکوں کو بھی خائف رکھتا ہے. جیسے ایجپٹ ہے, بہت بڑی ملٹری طاقت ہے مڈل ایسٹ کی. ایک ملک ہے جس کی سعودی عربیہ سے گلف کے ممالک سے بہت اچھے تعلقات تھے اور ہیں, وہ ہے پاکستان. اور پاکستان نے ان کے کئی ہزار آفیسرز ٹرین بھی کیے ہیں. نیوی بحرین کی بنائی ہے, ایئر فورس جو ہے یو اے ای کی, اس میں بڑا کلیدی اس نے رول ادا کیا ہے ٹریننگ میں. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی ملک تھا جو نیوکلیئر ہے. اب نیوکلیئر یعنی خدا نخواستہ ویپنز یوز ہونے کی نہیں بات ہو رہی, یہ ایک صرف مینٹل گیم کھیل رہا تھا اسرائیل جو ڈرانے کے لیے تھا. اور وہ اس کو نیگیٹو تبھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک اور نیوکلیئر پاور کے ساتھ آپ کا الائنس ہو, اور یہ نہیں کہ نیوکلیئر ویپن اللہ معاف کرے کبھی یوز ہونے کے لیے نہیں بنتے. جس دن یوز ہوئے اس دن کچھ بھی نہیں رہے گا کسی کا بھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بر وقت الائنس ہے, کیونکہ ایک بالکل بے مست ہاتھی کی طرح جو رستے میں آ رہا تھا رونتا جا رہا تھا. 6 مسلمان عرب ممالک پہ اس نے حملہ کر دیا ہفتے 10 دن کے اندر. تو اس لیے یہ جو ہے ہمارا جو کردار تھا 4D وار میں, پھر یہ فیکٹ کہ پاکستان وہ رول ادا کر سکتا ہے جو ہندوستان نہیں کر سکتا, وہ کیا ہے؟ ہماری جو لوکیشن ہے اور ہماری جو تعلقات ہیں, چاہے وہ سینٹرل ایشیا سے ہوں, ایران سے ہوں, افغانستان سے ہوں, اور یہ چائنا سے یا ہندوستان سے, یہ وہی علاقہ ہے جہاں امریکہ کو انٹرسٹ ہے. اور امریکہ کے لیے جو انڈیا ہے تو بڑی دور ہے, کچھ بھی نہیں یہاں علاقے میں کر سکتا, اور ایران سے تعلقات بڑھانے کی پہلے کوشش کر رہا تھا, اس میں بھی تباہی مچ گئی. اس نے ٹوٹل اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے پچھلے 2 سال میں, چاہے غازہ ہو یا ایران پہ اپنا حملہ ہو. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ یہ جو معاہدہ بھی ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو وقار ہے بڑھا ہے, اور پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو میٹنگ ہے اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے. پھر امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کے منرلز میں, ریئر ارتھ میں, پیٹرولیم میں ریسورسز جو ہیں ان کی ایکسپلوریشن میں انٹرسٹڈ ہے. ہمارے لیے ایک ہی طریقہ IMF سے جان چھڑانے کا, ایک یہ اپنی اکانومی میں اس قسم کی تبدیلیاں لائیں جو کہ بیسک سٹرکچرل نوعیت کی ہوں. دوسرا یہ کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. امید یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو انہوں نے ریسنٹ جیسچرز کیے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اور اسی طرح سعودی عرب اور UAE قطر امید لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ان کافی ٹریننگ میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے سعودی عرب کو کہ ہم کیونکہ ڈیفنس پارٹنرز ہیں, کہ ڈیفنس کی ٹیکنالوجی میں اور اس کی ریسرچ میں ہم کوآپریٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں موقع ملا. جی سر یہ فرمائیے گا کہ مسلم ممالک کے سربراہان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے غزہ کے حوالے سے خاص طور پہ, اس سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, آپ فیوچر دیکھتے ہیں اس کا کوئی؟ جو ملاقات ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو خون خرابہ ہے, جو جینیسائیڈ ہو رہی ہے غزہ میں, روکی جائے, اور فلسطین کا جو 2 اسٹیٹ سلوشن کا تصور ہے اس کو ریوائیو کیا جائے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو لیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی میں ویسٹ بینک کو اس کو نہیں قبضہ کرنے دوں گا, لیکن وہ ٹھیک ہے, اس کا کوئی ایگریمنٹ تو اخباروں میں آ رہا ہے, وہ کوئی ایگریمنٹ ایسے تو نہیں جو کسی نے اعلان کیا ہو, وہ تو جان بوجھ کے بٹس میں اس کو لیک کیا گیا ہے. لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا کہ ویسٹ بینک کو وہ اسرائیل کو نہیں ہڑپ کرنے دیں گے, مرج کرنے دیں گے, اس کو اس لحاظ سے ویلکم کرنا چاہیے. لیکن مجھے یہ نہیں پتا
کہ ابھی اس کی کیا گارنٹی ہے، اسرائیل نے انہوں نے بات کی ہے یا نہیں۔ اسرائیل جس حساب سے لگا ہوا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ اسے کسی کا ڈر ہی نہیں، نہ امریکہ کا نہ کسی اور کا۔ تو اس لیے ابھی میں اپنی ججمنٹ ریزرو رکھوں گا، اس لیے بھی کہ کیونکہ جو 21 پوائنٹس ہیں وہ سب لیکڈ آؤٹ ہیں اور کسی وقت ڈینائی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مسلم اور عرب لیڈرز کو ملنے کے بعد کچھ چیزیں لیک آؤٹ کی ہیں، انکلوڈنگ انہوں نے ریکارڈ پہ کہا ہے کہ ویسٹ بینک کا وہ مرجر نہیں ہونے دیں گے۔ دیز تھنگز شوڈ بی ویلکم۔